معروف صحافی ہیں، ان کو ہٹ لسٹ پہ رکھا گیا اور ان کو قتل کیے جانے کا پلان ہے۔ یسر رضا گیلانی صاحب انہوں نے منفرد اعزاز حاصل کر لیا۔ انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی کام کیا 8 سال۔ اس وقت ان کے تمام بچے پارلیمنٹ میں ہیں۔ ارشد شریف صاحب کے کیس میں ایک بڑا عجیب و غریب پہلو نکلا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام فاروق وڑائچہ اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں بڑی عام خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک معروف صحافی ہیں اور معروف پاکستانی جو صحافی ہیں ان کو ہٹ لسٹ پہ رکھا گیا اور ان کو قتل کیے جانے کا پلان ہے۔ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ جو یسر رضا گیلانی صاحب ہیں انہوں نے منفرد اعزاز حاصل کر لیا، چیئرمین سینٹ تو یہ ہو گئے، لیکن ان کی کہانی بڑی زبردست ہے۔ انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی کام کیا 8 سال، پھر پیپلز پارٹی میں اتنے اونچے، اور ابھی ان کا منفرد اعزاز کیا ہے بچوں کے ساتھ۔ اس وقت ان کے تمام بچے پارلیمنٹ میں ہیں اور ایک جو بچہ ہے وہ شاید پارلیمنٹ میں جانے کے قریب ہے۔ اسی طرح ارشد شریف صاحب کے کیس میں ایک بڑا عجیب و غریب پہلو نکلا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ارشد شریف صاحب والا وہ کیا ہوا، ہمارے بڑے سینئر رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ عجیب ہی ہو گیا۔ ارشد شریف کیس اس سے قبل مجسٹریٹ داخلہ دفتر کر چکا۔ پچھلے سال جون سے سپریم کورٹ نے ارشد شریف از خود نوٹس کیس مقرر نہیں کیا۔ ان کی فیملی انصاف کے انتظار میں ہے، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام آباد کے ایک شہری شاکر علی نے تھانہ کراچی پہنچے، درخواست دی کہ ارشد شریف قتل کا مقدمہ نواز شریف، شہباز شریف سمیت پوری شریف فیملی کے خلاف درج کیا جائے۔ پھر سیشن کورٹ پہنچے، درخواست میں لکھا ارشد شریف کا قتل قومی سانحہ ہے، اس قتل کا مقدمہ کوئی بھی شہری درج کرا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی گیم ہونے والی ہے، اور ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے وہ تو پہلے تو ان کو کوئی وکیل نہیں ملتا تھا، معاملات اس حد تک چلے گئے تھے، اور اب یہ ہے کہ یہ شہری اٹھے ہیں اور جا کے انہوں نے کہا جی قومی سانحہ ہے تو میں جناب اس کے اوپر کرواتا ہوں۔ اس سے نقصان کیا ہوگا؟ ارشد شریف نے شریف فیملی کے خلاف کرپشن کیسز پہ پروگرام کیے۔ ان کی 1998 سے کینیا میں کوئی شوگر مل بھی ہے۔ شریف فیملی کے خلاف مقدمہ بھی درج کرنے کا حکم دیں اور ان کا نام ECL پر ڈالا جائے تاکہ اشتہاری نہ ہو جائیں۔ ایڈیشنل سیشن جج نے 19 اپریل کو IG SSP اور SHO سے رپورٹ طلب کی ہے، اور اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ارشد شریف کی فیملی کو جو معلومات ہے اس کے مطابق کہ اس بارے علم ہی نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی نے اٹھ کے مقدمہ درج کرانے پہنچ چکی ہے، اور عدالت نے بھی کارروائی آگے بڑھا دی ہے۔ یہ انہوں نے خود بھی حیرانی کا اظہار کیا ہے، اور میرے لیے بھی یہ حیرانی کی ایک بات ہے۔ اس سے کیس خراب ہوتا ہے، یعنی ارشد شریف صاحب کے جو مدعی ہیں وہ ان کے گھر والے ہیں۔ جب یہ کوئی تیسری پارٹی اپنی طرف سے کر دے گی اور الزام لگا دے گی شریف برادران پہ، اور اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہوگا، تو یہ کیس کل کو ایک تو شریفوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ بالکل ہی فارغ ہو جانا ہے اس طرح الزام لگانے سے، تو جو ارشد شریف صاحب کا ایکچوئل کیس ہے وہ بھی کہیں پہ کارنر ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی باریک واردات ہے، میں نے سوچا یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جو معروف صحافی ہیں وہ ہیں لندن میں جیو کے رپورٹر مرتضی علی شاہ، اور ایک سکھ رہنما ہیں خالصتان کے حامی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیو اور جنگ کے جو رپورٹر ہیں مرتضی علی شاہ یہ را کی ہٹ لسٹ پہ ہیں، اور اس کے بعد جو انکشاف کیے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کی ہے اور بتائی ہے کہ بھارت نے بیرون ملک مقیم ان لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ 2019 کے بعد اس کی قومی سلامتی کی زیادہ جارحانہ سوچ کا حصہ ہے۔ بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی را کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی براہ راست اپنے دفتر سے کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ آئندہ جو ماہ انتخابات میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم کا انتخاب لڑ رہے ہیں۔ یہ دبندر جیت سنگھ نے مزید بتایا کہ برطانوی انٹیلیجنس سینٹر GCHQ ہر چیز کو مانیٹر کر رہا ہے، اور یہ چیز ان کے علم میں ہے، اور بھارتی اٹلیز کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے۔ اور سکھ رہنما نے کہا کہ انہیں کینیڈا سے بھی انٹیلیجنس ملی ہوگی۔ 1984 میں بھارت اس وقت کی برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر سے اس معاملے پر براہ راست رابطے میں تھا، چنانچہ جو برٹش انٹیلیجنس ہے اس معاملے پہ ان کو 40 سال کا تجربہ ہے، اور یہ بڑی انہوں نے خوفناک سی یہ بات کر دی۔ انہوں نے پھر آگے ایک اور انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر پرمجیت سنگھ پنجوار کے قتل جیسے معاملات بھی جو ہیں اس میں بھی یہ را اور یہ سارے شامل ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پہ ایک انکشاف بھی ہے، اور را کے بارے میں را کی جو کارروائیاں ان سے کون واقف نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یسر رضا گیلانی صاحب کا منتخب اعزاز یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے آدمی ہوں گے جو ایوان بالا، ایوان زیریں، ایوان بالا یعنی سینٹ،
اور ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی، اور پھر پاکستان کے وزیر اعظم، یعنی وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، اور وہ چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ تو ان کی زندگی کے بارے میں اچھا، ان کے بڑا دلچسپ ہے، ان کے ٹرپلٹ ہوئے تھے، علی موسیٰ، علی حیدر، علی قاسم، یہ تینوں بچے اکٹھے ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے بڑے بیٹے ہیں عبد القادر گیلانی۔ عبد القادر گیلانی اس وقت قومی اسمبلی کا حصہ ہے ملتان سے۔ علی موسیٰ MNA ہیں قومی اسمبلی سے، شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی مہربانو قریشی، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ اس کے بعد علی حیدر صوبائی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں، اور اب علی قاسم ہیں جو ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسی سیٹ سے جہاں سے یسر رضا گیلانی صاحب 2024 میں جیتے ہیں۔ اور ان کی زندگی بڑی دلچسپ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری انہوں نے حاصل کی ہیں، اور 83 سے یہ عملی سیاست کا حصہ بن چکے ہیں۔ سب سے پہلے مسلم لیگ میں شمولیت کی تھی، 8 سال تک جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کام کیا، وزیر اعظم جنیجو کی کابینہ میں وزیر رہے، 1988 میں پیپلز پارٹی میں شمولیت حاصل کی، بینظیر بھٹو شہید کی کابینہ میں منسٹر رہے، 93 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دوبارہ حکومت آئی تو قومی اسمبلی کے وزیر اسپیکر بنے۔ 6 سال ان کو ڈیالہ جیل میں بھی رہنا پڑا، یعنی جہاں پہ آج کل خان صاحب ہیں۔ 2008 میں بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ 2012 میں مدت مکمل کرنے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے ان کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا تھا، انہوں نے خط نہیں لکھا تھا۔ یسر رضا گیلانی 5 سال تک پارلیمانی سیاست سے دور رہے، 2021 میں وہ سینیٹر منتخب ہوئے، 2024 کے قومی انتخابات میں ملتان سے اچھا جب یہ وہ ہوئے تو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی منتخب ہوئے، یہ بھی ایک منفرد اعزاز ہے۔ یہ 2021 میں جب یہ سینیٹر ہوئے ہیں، 2024 کے قومی انتخابات میں MNA منتخب ہوئے اور کوئی 200-300 ووٹوں کے مارجن سے یہ جیتے تھے، اور پھر انہوں نے MNA کا حلف اٹھا لیا، سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا، پھر کچھ دن بعد انہوں نے جناب MNA شپ چھوڑ دی اور دوبارہ سے سینٹر منتخب ہو گیا ہے۔ اب یہ 6 سال کے لیے سینٹر منتخب ہو کے آئے ہیں، اور اب یہ MNA سے استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اب یہ چیئرمین سینٹ بن چکے ہیں۔ انہی کی جو چھوڑی ہوئی نشست ہے اس پہ علی قاسم گیلانی جو ان کے چھوٹے بیٹے ہیں وہ اس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں MNA کا۔ تو اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ بھی ایک منفرد اعزاز ہوگا کہ چاروں بیٹے جو ان کے ہیں وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا حصہ ہوں گے، خود یہ چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ تو بہرحال قسمت آپ پہ مہربان بھی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا۔ کس نے سوچا تھا کہ کبھی یسر رضا گیلانی صاحب، میں نے خود یسر رضا گیلانی صاحب سے جب ملا تو میں نے انہیں کہا کہ جی فلاں ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھی، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی آپ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا ہوا تھا، انہوں نے کہا بالکل ایسا ہوا تھا، ایک نہیں 2 افراد کے ساتھ ہوا۔ کہ میں نے انہیں کہا میں کیسے وزیر اعظم بن سکتا ہوں، کیونکہ بینظیر صاحبہ زندہ ہے تو ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی وزیر اعظم کا امیدوار ہی نہیں ہو سکتا ان کے علاوہ۔ تو پھر حالات ایسے ہوئے، شہادت ہوئی، اور یہ پھر وزیر اعظم بن گئے، اور پھر آپ دیکھیں اب چیئرمین سینٹ بن گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر جناب حاضری ہوگی نئے ولاگ میں۔ اپنے میزبان فاروق اڑیس کو اجازت دیجیے، لانے کے بعد۔